آج کا ہمارا سبق ہے اچھا سلوک. ٹھیک ہے، اچھا سلوک. ایک روز شام کے وقت جاوید، جیم الف جا واو پھر یا، جاوید دال ساکن، جاوید اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا. ٹے ہے یہ دیکھیے آدھا شوشہ ٹے کا، پھر یہ نیچے شوشہ ہے کا اور لام ہے، جیسے میں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں. گول والی ہے جو ہوتی ہے اس کا یہ شوشہ لگتا ہے. باغ میں ٹہل رہا تھا. پرندے اپنے اپنے گھونسلوں، گاف کا مرکز ہے یہ اور آدھا گاف، پھر دو چشمی ہے ملا کر ہائے مخلوط جسے کہتے ہیں، اور واو گھو نون غنہ. یہاں پر نون دیکھیے آدھا ہے لیکن نون غنہ ہے. پھر سین کے دو شوشے، اس کے بعد لام، پھر واو، گھونسلو، پھر نون غنہ، گھونسلو کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے. ٹھیک ہے. ایک روز شام کے وقت جاوید اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا. پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے. یعنی جب شام ہو رہی تھی تو پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف اڑ رہے تھے، جا رہے تھے. چڑیوں کی چیڑے چڑ یہ واو یوں نون غنہ آگے، چڑیوں کی چہچہاہٹ، چے ہے یہ دیکھیے، پھر یہ ہے اس طرح سے جو آ رہا ہے یہ ہے اور یہ نیچے ہے کا شوشہ. اس کے بعد پھر چے اس میں آدھا شامل ہے، پھر ہے کا شوشہ اور یہ ہے چہچہا اور پھر الف چہچہا اور ہے ٹے ہٹ، چہچہاہٹ سے جاوید بہت خوش ہو رہا تھا. اچانک آم کے پیڑ پر بیٹھے ہوئے ایک کبوتر کے گلیل، گلیل کا گلہ، ٹھیک ہے، گلیل کہتے ہیں جو پتھر میں لاسٹک سے پھنسا کر اس طرح سے کچھ وہ مارتے تھے پرندوں کے، جا کر اینٹ یا پتھر یا چھوٹی سی ہوتی تھی وہ لگتی تھی اور گلیل کا گلہ لگا اور وہ پھڑ پھڑا کر جاوید کے سامنے زمین پر آ گرا. ٹھیک ہے. گلیل کی مار سے کبوتر کا بایاں بازو ٹوٹ گیا تھا. جاوید نے اس زخمی کبوتر کو جلدی سے اٹھایا اور اس کے پروں اور پنجوں، یہاں دیکھیے پے شوشہ چھوٹا سا پے کا ہے یہ، پھر یہ نون غنہ ہے یہاں پر، پھر چے اور واو، پنجوں، پے نون پن، پھر یہ جیم اور پھر واو، پنجوں نون غنہ، پنجوں پر لگی ہوئی مٹی صاف کی. پھر اسے پرندوں کے اسپتال لے جانے کا ارادہ کیا. اسی وقت ایک لڑکا بھاگتا ہوا جاوید کے پاس آیا. اس لڑکے کا نام ندیم تھا. دیکھیے ندیم اس طرح سے لکھا جاتا ہے اردو میں، نون پھر دال پھر یا اور میم ملا کر ندیم تھا. اس نے کہا جاوید بھائی یہ کبوتر میرا ہے، اس لیے آپ یہ کبوتر مجھے دے دیں. ٹھیک ہے. دال یا دیں اور پھر نون غنہ دے دیں. کیونکہ کاف یا واو کیوں، پھر نون غنہ کاف، پھر یہ والا ہے، گول جو ہے ہوتا اسی کا یہ شوشہ اس طرح بھی لگتا ہے، کیونکہ میں نے ہی غلیل سے اس کو مار گرایا ہے. جاوید نے ندیم کو کبوتر دینے سے انکار کر دیا اور جاوید نے کہا ندیم بھائی اس کبوتر کا بایاں بازو ٹوٹ گیا ہے، یعنی جو بایاں اس کی سائیڈ ہے، ہاتھ ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے، اس لیے میں اس کو پرندوں کے اسپتال لے جاؤں گا اور وہاں اس کا علاج کراؤں گا، اور جب یہ کبوتر ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو چھوڑ دوں گا، پھر یہ آزادی کے ساتھ فضاؤں میں اڑے گا. فضا یعنی ہوا. ٹھیک ہے. فضاؤں، ہواؤں، اور اپنی مرضی سے جہاں چاہے گا وہاں رہے گا. ندیم کو جاوید کی یہ باتیں پسند نہ آئیں اور ندیم لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گیا، یعنی وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گیا کہ یہ کبوتر مجھے چاہیے. جاوید نے ندیم سے کہا ہم اپنے اس معاملے کا فیصلہ عدالت میں کرائیں گے، جج صاحب جس کے حق میں فیصلہ کریں گے یہ کبوتر اسی کے پاس رہے گا. ندیم اس بات پر راضی ہو گیا. جاوید نے پرندوں کے اسپتال سے کبوتر کی مرہم پٹی کرائی اور وہاں سے کبوتر کی دوائی لایا. جاوید اس زخمی کبوتر کو دوائی کھلاتا رہا. ایک ہفتے کے بعد جب وہ کبوتر ٹھیک ہو گیا تو جاوید اور ندیم اپنے اپنے فیصلے کے لیے عدالت پہنچے. ٹھیک ہے. پے پھر یہ ہے پھر نون غنہ پہنچ پھر چے بڑیا چے پہنچے. جاوید کے ہاتھ میں کبوتر تھا. جاوید نے جج صاحب کو اپنی بات سنائی اور ندیم نے اپنی دعویٰ پیش کیا. جج صاحب نے دونوں کی باتیں غور سے سنی
پھر جج صاحب نے کہا اس کا فیصلہ تو خود یہ کبوتر کرے گا، تم یہ کبوتر میرے پاس چھوڑ دو، پھر تم دونوں اس کو اپنے اپنے پاس بلاؤ، یہ کبوتر جس کے پاس چلا جائے بس اسی کا ہو جائے گا۔ جاوید نے وہ کبوتر جج صاحب کے سامنے بیٹھا دیا۔ ندیم نے اس کبوتر کو اپنی طرف بلایا اور جاوید نے اس کو اپنی طرف بلایا۔ چنانچہ وہ کبوتر آہستہ آہستہ پاؤں پاؤں چلتا ہوا جاوید کے پاس آ گیا۔ جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ کبوتر جاوید کے پاس رہے گا۔ جج صاحب نے ندیم سے کہا جس کو مارو گے وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا، اور اچھے سلوک سے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ بھی اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیا کریں، انشاءاللہ آپ بھی اردو بہت جلدی سیکھ جائیں گے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی کے لیے برا سوچنا، برا کرنا نہیں چاہیے۔